آزادی کے 75 سال اور وہی گھسا پٹا سوال کہ کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ اس بارے میں کئی لوگوں نے بات کی ہوگی، کالمز لکھے ہیں، ویڈیوز بھی بنائے ہیں۔ تو انڈیپینڈنس ڈے کا موقع ہے، دستور بھی ہے، تو سوچا میں بھی اس ٹاپک پہ بات کر لیتا ہوں، اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم آزاد ہیں کہ نہیں۔ 14 اگست کو پاکستان کی آزادی کے 75 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ یوم آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی منانے کے لیے نوجوانوں میں بہت زیادہ جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہر سال 14 اگست کے موقع پر پاکستانی لوگ آزادی کا بھرپور طریقے سے جشن مناتے ہیں۔ 13 اگست کی رات کو 12 بجتے ہی کچھ لوگ موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کر سڑکوں پر آ جاتے ہیں، فائر ورکس ہوتے ہیں، ہوائی فائرنگ ہوتی ہے اور رات کو کروڑوں روپے کا بارود ہوا میں پھونک دیا جاتا ہے۔ کتنے ویلے لوگ ہیں نا ہم لوگ ویسے۔ صبح نماز فجر کے بعد دعاؤں، پرچم کشائی کی تقریبات، سارا دن جلسے، جلوس، ٹاک شوز، ڈسکشنز، فائر ورکس، سڑکوں پر خوب ہلا گلا نظر آتا ہے۔ عام طور پر آزادی کا یہ جشن رات گئے تک جاری رہتا ہے۔ ہم سب کا ماننا ہے کہ آزادی یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کا احساس قدرت نے انسانوں کو نہیں جانوروں کو بھی دیا ہے۔ تو آزادی کی اس نعمت کا شکر پاکستان میں بسنے والے ہم 22 کروڑ انسانوں پر واجب تو ہے۔ یوم آزادی پر جشن منانا بھی زندہ دلانے پاکستان کا حق ہے، مگر یہ بہت بڑا مگر ہے۔ جشن آزادی منانے والوں سے میرا سوال ہے اور یوم آزادی پر بڑے بڑے میسیجز دینے والوں سے بھی میرا سوال ہے، کیا تم لوگوں کو پاکستان کے بننے کا مقصد یاد ہے؟ کیا ہم واقعی آزاد ہو گئے ہیں؟ جن مقاصد کے حصول کی خاطر ہم نے تحریک آزادی برپا کی تھی، لاکھوں جانوں کی قربانی دی تھی، اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اپنا سب کچھ گھر بار، مال و دولت اور دوست رشتہ دار چھوڑ کر اس پاکستان کی خاطر ہمارے بڑوں نے مائیگریشن کی تھی تاکہ ہم اس پاکستان کی آزاد فضا میں اسلام پر بنا روک ٹوک کے عمل کر پائیں اور قرآن و سنت سے گائیڈنس لیتے ہوئے اس دنیا بھر کے سامنے ایک ماڈل آف آئیڈیل اسلامک اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ کی حیثیت سے پیش کریں۔ تو کیا ہم یہ آبجیکٹیو حاصل کر پائے ہیں؟ کیا ہم لوگوں نے ایک ماڈل آف اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ دی ہے؟ تو جو آپ کا جواب ہے وہی میرا جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ ان 75 سالوں میں ہم نے اس مملکت خداداد میں کیپٹل ڈیموکریسی، سوشلزم اور سول فوجی ڈکٹیٹرشپ سمیت ہر طرح کے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، لیکن اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بالکل بھی نہیں بنا سکے۔ ہم نے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان تو رکھ لیا ہے، مگر یہاں پریکٹیکلی پاور پر قابض کیپٹلسٹ، فیوڈل پولیٹیشین، پاورفل سول اور ملٹری بیوروکریسی کی بار بار انٹرونشن کے نتیجے میں عوام کے جو سچے اور سنسیئر نمائندے ہیں یا ریپرزینٹیو ہیں، ان کو ہاؤس آف پاور تک پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا۔ آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان میں انگریز کے امپوزڈ لا ہیں، اور اس سے بڑی شرمندگی کی بات یہ ہے کہ اکنامک اینڈ سوشل پالیسیز کو گلوبل امپیریلزم فورسڈ کرنے والے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوٹس اور ورلڈ بینک کی تیار کردہ زبردستی پالیسیز پر ہم سے عمل کروایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم سر سے پاؤں تک ان کے لونز میں جکڑے ہوئے ہیں، جن کا بوجھ ہر دن گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہمارا ایجوکیشنل سسٹم بھی دیکھ لو بھائی، ہمارے فورن ماسٹرز ہی تیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ اب ایک کریکولم کی جو بات کی جا رہی ہے فار آل، اور اس کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری آئندہ نسلوں کو پڑھانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس سے ہمارے نیشنل انٹرسٹ، ہماری کنٹری، ہماری پبلک، دین اور شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہاں، آپ سب جانتے ہیں کہ 1965 سے لے کے اب تک ایک سو کالڈ انجینئرڈ گورنمنٹ کا جو دور چل چکا ہے، اس دور میں پاکستان کو لوٹنے، کھسوٹنے، کھانے اور لٹانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ اس دور کے سیکھے ہوئے لوگ آج حکومتوں میں ہیں، اپنے تجربے کے مطابق اس ملک کا دبا کے صفایا کر رہے ہیں، اور ان کی ڈورج کون ہلا رہا ہے؟ سب جانتے ہیں، کیونکہ یہ پبلک ہے، یہ سب جانتی ہے، پبلک ہے۔ آج 14 اگست کو نوجوان سڑکوں پر ناچ تو رہے ہوں گے، کیونکہ اس قوم سے اس ملک کی ترقی، ان کا کردار، کشمیر کوز، اکانومی میں جو کنٹریبیوشن ہے، قوم کی جو سوچ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بننے کا مقصد بھی چھین لیا گیا ہے۔ جس قوم کے نوجوانوں کو یہ سب معلوم ہی نہ ہو، وہ موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نہیں نکالیں گے تو اور کیا کریں گے؟
تو میں یہی کہوں گا، اے پاکستان کے شہریوں، آزادی کے متوالو، جشن مناؤ، کیونکہ تم لوگوں کے پاس تو روزگار ہی نہیں ہے۔ ہاں، روزگار سے یاد آیا کہ گورنمنٹ آفیسرز کے بارے میں ذرا بات کر لی جائے، جن کے بارے میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے، وہ ہے آپ کا ضمیر۔ اور آج اگر کوئی سرکاری آفیسر ایماندار نکل آئے تو بھائی بتانا پڑتا ہے کہ یہ ایماندار آفیسر ہے، یا اسے ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھ لو ایمانداری کا انجام۔ ہے تو ہنسنے کی بات، لیکن ان بے ایمان اور رشوت خور سرکاری آفیسرز کا کام صرف اور صرف عوام کو لوٹنا ہے، انہیں بلا وجہ تنگ رکھنا ہے۔ سرکاری آفیسرز اپنی سب سے قیمتی چیز ضمیر کا سودا کر چکے ہیں، اب وہ مالا مال ہیں۔ کون سا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بچا ہے جہاں عام آدمی کو اس کا حق ملتا ہے؟ مگر پھر بھی ان بے ضمیر سرکار اور سرکاری آفیسرز کو دیکھو کتنے ڈھیٹ ہیں، آزادی کے جشن کے فیتے کاٹ رہے ہیں بھائی۔ ارے کچھ تو خدا کا خوف کرو یار، یہ 21ویں صدی ہے، اس قوم کو بجلی سے محروم کر دیا ہے، اس قوم کو صحت اور صفائی کی سہولتوں سے محروم کر دیا ہے۔ لوگ گھروں سے باہر قدم رکھیں تو کیچڑ یا کھلا مین ہول آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، اور بارش ہو جائے تو جان کے لالے واہ 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 واہ۔ ان حالات میں کہا جاتا ہے کہ مناؤ جشن، دبا کے مناؤ، واہ۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ کس بات کی آزادی کا جشن منایا جائے؟ کشمیر چھین جانے کا جشن، غریب اور امیر کے لیے الگ الگ قانون کا جشن، اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے اس ملک میں اسلام کو اجنبی بنانے کا جشن؟ یہ سارے شکوے ٹھیک تو ہیں، مگر دل میں ابھی بھی ایک امید سی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان رائٹ ٹریک پر بہت جلدی چڑھے گا، اور شاید یہی امید ہے جس کی وجہ سے ہم جشن آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ اور کم از کم اس بات پر تو ہمیں جشن منانا چاہیے کہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں ہو رہا ہے، کم از کم ہمیں اپنے دین کو پریکٹس کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ لیکن اب پاکستان کے حکمرانوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بنایا جائے، پبلک کو ان کے رائٹس کیسے دیے جائیں، کشمیر کیسے آزاد کروایا جائے، بھارت کے ساتھ ریلیشن شپ پر بات کرنا ہوگی، IMF سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور سب سے امپورٹنٹ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی پر کام کرو جیسے انڈیا کرتا ہے۔ آزادی کا مطلب صرف اپنا جھنڈا لہرانا اور اپنی جیوگرافی یا چار دیواری نہیں ہوتا۔ امریکہ، IMF اور انٹرنیشنل بینک کی غلامی سے آزادی حاصل کرو۔ امریکہ اور بھارت کے ساتھ برابری اور فرینڈلی ریلیشن شپ آج کی بہت سخت ضرورت ہے، لیکن یہ سب چیزیں اور آزادی ہمیں ملے گی کیسے؟ میرے پاس اس کا آسان حل ہے، صرف پاکستان حاصل کرنے کا آپ لوگ مقصد سمجھ لیجئے، اور حکمران اور بیوروکریٹس اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں۔ فوج کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بار بار ملک کی سیاست میں انٹروین نہ کرے، ڈیموکریسی کو پنپنے دیا جائے، اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس کو پورا ٹینیور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگلی گورنمنٹ سلیکٹ یا الیکٹ کرنے کا فیصلہ عوام کو دیا جائے۔ ہمارے ملک پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو چاہیے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک قوم ہو کر سب مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، اور زیادہ سے زیادہ تعلیم اور روزگار کے مواقع پیدا کریں۔ تو بھائی جشن مناؤ، جشن منانا تمہارا حق ہے، لیکن اپنا مقصد نہیں بھولو کہ پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل کیا ہے۔ آپ سب کو انڈیپینڈنس ڈے مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔